بڑے بیان کر بخاری سب سے بڑی مناقب سیدہ والی کتاب جو ہے اہل سنت کتابوں میں، اس کا جو باب منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی پہلی حدیث ہے، اس پہلی حدیث میں تسألو کا تطلب آگے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ وہاں ہی گڑبڑ کر رہا، اور پھر یا تو دروغ گورا حافظہ نے، یا پھر یہ ہے کہ دروغ گو است و خائن ہم است، اس نے یہ حدیث جو ہے وہاں بھی لکھی، اب دیکھ لی سیرت جہاں اس نے معنی استفسار کیا، اس کے بعد یہ جلد نمبر 6 ہے، یہاں پر یہ حدیث ذکر کی جس میں یہ عربی الفاظ کا بھی ذکر ہے، کون سے تطلب والے الفاظ، لیکن اس نے ترجمے میں وہ سارا حذف کر دیا، ترجمے میں تطلبوں کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ بیماری پرانی ہے، اور بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے۔ میں نے کہا تھا طاہر القادری کی پوری ذریت میں سے کسی میں صلاحیت ہی نہیں، اس اپنے میں نہیں، پیچھے اس کی اولاد میں کیا ہوگی، شاگردوں میں کیا ہوگی، جبل الجہالت ہے، بحر الحماقت ہے، آگے میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ اب دیکھو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اتنا خیانت کر رہا ہے۔ ان عائشہ ان فاطمہ ارسلت الى ابی بکر تسأل میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لکھتے لکھتے جس وقت آگے پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حدیث شریف میں، ان عائشہ تھا، یہ جو 3711 نمبر حدیث ہے، جس میں ہے تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی بالمدینہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو کہ مدینہ منورہ میں ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 599۔ ان عائشہ تا ان فاطمہ تا ارسلت الى ابی بکر میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علی رسول تطلب صدقۃ النبی التی بالمدینہ وفدق۔ اب یہ جو تطلبو ہے جس سے معین ہو رہا ہے کہ تسألو کویسچن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ طلب کرنے کے معنی، یعنی جس میں آگے کوئی گنجائش رہتی نہیں، کہ جب خود حدیث کے لفظوں میں تطلبو آ گیا ہے۔ اب ترجمہ اس کا دیکھو، اس کا بڑا ہاضمہ تیز، چار لائنیں ہضم کر۔ اچھا جی اب ترجمہ دیکھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی کریم کے مال سے میراث کے بارے میں استفسار کی، یہ ترجمہ کر دیا اس کا تسأل، یعنی غلط ترجمہ۔ چلو تسألو کا تو کیا ہے، تطلبو کا کیا ہی نہیں۔ استفسار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کے طور پر مرحمت فرمایا، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا ہوا تھا، جیسے مدینہ منورہ کی کچھ زمین باغ فدق اور خیبر کے خمس سے جو باقی بچا تھا۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی، آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، قال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا۔ آگے وہ شروع ہو گئی، اور درمیان میں ترجمہ کس کا آیا، التی بالمدینہ وفدق وما باقی من خمس خیبر وصدقۃ النبی۔ تطلب لفظ پورے کا پورا حذف، یعنی یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں، اس کے ماننے والے اس کتاب سے تطلبوں کا ترجمہ دکھا دیں۔ تطلبوں کا ترجمہ، تسألو کے بعد ہے تطلب، تسألو کا کیا استفسار، یعنی غلط ترجمہ۔ اب اس غلط پہ چونکہ ڈٹائی کرنا چاہتا تھا تو آگے تطلبوں کا لکھتا تو شرم آ رہی تھی کہ کیسے میں ڈٹائی کروں، اس نے کہا چلو کس نے چیک کرنا، قیامت آ جائے گی، ہر اگلی صدی میں پہلے سے بڑے جاہل ہوں گے، اس طرح کے عام لوگوں کی بات نہیں، تو کون چیک کرے گا؟ تاڑنے والے بھی قیامت نظر رکھتے، جہاں یورپ میں بیٹھ کے سن رہے ہو طاہر القادری، تمہاری ایک ایک سازش میں انشاءاللہ بے نقاب کروں، اچھا ہے کہ باز آ جاؤ۔ اب دیکھو سنن ابی داؤد، اس کے اندر جو ہے 30 نمبر ہے 2009 میں کیا لکھا ہے، ان ابی طفیل، یہاں راوی ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ، اور یہ بھی میں کچھ لوگوں کو ہر جگہ، تو یہاں کوئی ابن شہاب زوری نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ فدق والی ہر حدیث میں ابن شہاب ہی بیٹھا ہوا ہے، یا ابن شہاب کے بارے میں آج ان کو تو پتا چل گیا، امام مالک کو کچھ، اور یہ سارے شارحین بخاری کو پتہ نہیں چلا، ساری امت کو کچھ۔ اب یہ یہاں حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا فضائل عن الولید جمع عن ابی طفیل قال جاءت رضی اللہ تعالی عنہا الى ابی بکر، یہاں بھی آنے کا آگے کیا تطلب میراثها، اب تسأل لفظ ہی نہیں، تطلب میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تطلب میراثها، لہذا وہ جو سارا تھا
کہ سوال ہے اور پھر جو ہے وہ ان نہیں ہے، تو اس بنیاد پر مانگنا مطلب ہے، کوشچن کرنا مطلب نہیں، طلب کرنا مطلب، اب اس میں تو تسلو ہے ہی نہیں۔ اب ان کا کیا بنے؟ جہاں تسالو کے بعد تطلبو تھا وہاں عبارت میں تطلبو لکھا ترجمہ، اور جہاں تسالو ہے ہی نہیں، ہے ہی تطلبو۔ اور پھر صرف یہ نہیں، آگے بخاری کا جو اور مقام ہے اس میں بھی ان کے رستے بند کر دیے۔ مثال کے طور پر 4035 نمبر، اس میں الفاظ کیا ہے؟ یہ جو کتاب المغازی صفحہ نمبر 985 ہے، لکھا ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ علیہ السلام والعباس آتا یا ابا بکر، یہاں بھی آنے کا ذکر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیا کرنے؟ اب یہاں بھی سوال کا لفظ ہی نہیں، کیا؟ یلتمسان میراثہما، اپنی وراثت کا مطالبہ کرنا، یلتمسان، یلتمسان التماس جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، طلب کرنا، یلتمسان میراثہما ارضہ من فدک وسہمہ من خیبر، یلتمسان، اب پہلا تھا سالت اور وہاں پھر قانون سے ہم نے واضح کی، پھر آ گیا طلبت، اب یہ ہے یلتمسان، یہاں یلتمسان، یہاں یعنی وہ کوشچن کرنے والا معنی اس کا ہے ہی نہیں، وہ یوں ہی بنے گا جیسے کوئی اکلا کا معنی ضربہ کرے یا ظلمت کا معنی نور کرے۔ ایسے ہی بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6700 جلد نمبر 4، اس میں بھی یہی الفاظ، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یلتمس، دونوں مانگ رہے تھے، مطالبہ کر رہے وراثت کا۔ یہاں یہ سارے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس بولا، بلکہ خیانت کی، جان بوجھ کے دغا کیا اپنے طور پر، کہ کہیں گے کہ آج تک کوئی حل نہیں پیش، قبلہ نہیں پیش، آج تک ایسا کوئی نہیں تھا جہالت بولتا۔ تو اب یہ ساری احادیث جو ان کے ہمراہ یہ بات بھی قابل غور ہے، مثلا تفسیر کبیر ہے، وہاں جس وقت اس قضیے کا ذکر کیا، تفسیر یہ جلد نمبر 15 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 85، وما افاء اللہ علی رسول، لکھا ہے فلما مات ادعت فاطمہ علیہ السلام انہو کان ینحلھا فدکا، یہ ذکر ہے شیعہ کی، ایک دعویٰ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، ادعت، دعویٰ کیا، طالبت اور ادعت، اور وہ سوال کرنا کہاں، اور امام رازی کے یہ کہ وہ اپنے طور پر ایک دعویٰ رکھتی تھی، ایک نظریہ رکھتی اور ایک دلیل کی روشنی جو انہوں نے سمجھی ہوئی تھی، اور اسی بنیاد پر آگے جا کر اجتہاد کا جو ہے وہ قول۔ یہاں پر جو سلسلہ کی خاص کتاب ہے، اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جہاں احادیث میں تعارض آ جائے، اس تعارض کو، یا معاذ اگر کوئی کہے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض آ گیا ہے، اس تعارض، یہ ہے امام ابن قتیبہ جن کی تاریخ ولادت 213 ہجری، اتنا قریب سے ماخذ کا انالیسز کیا، یعنی صرف وہ جمع بین الاحادیث نہیں ہے، صرف احادیث کی روایت نہیں ہے، بلکہ اعتراضات کے جواب کے طور پر، اور بالخصوص شیعہ کے جواب میں ناری باز جان، نام کتاب کا ہے تعویل مختلف الحدیث، حدیث میں جب آپس میں تعارض آ جائے تطبیق کیسی ہو۔ اس کے اندر انہوں نے اس قضیے کو ذکر کیا، تو کیا ذکر کیا کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، کویسچن کیا؟ یہ کہتے ہیں وہ اما منازعۃ فاطمہ ابا بکر، منازع کہتے ہیں جھگڑے کو، وہ اما منازعہ وہ جو تنازع، وہ اما منازعۃ فاطمہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو وہ سمجھ ملا فی اولاد والی آیت کے، ابھی میں اس پر بھی بات کروں، وہاں بھی اسے گھپلا کیا ہے اور شیعہ کو ان کے، تو یہ چند حوالہ جات میں نے اس پر جس بنیاد بنا کے بات کی، اس حدیث کے لفظ میں اس نے خیانت کر کے ساری اپنا اس نے بنانے کی کوشش کی، اور اس نظریے کے مطابق آگے جو کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ پاک نے سوال کیوں کی، وہ حدیث سیدہ پاک سے ثابت، اور یہ سیدہ پاک سے آگے استدلال بھی کروا رہا۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ان کے لحاظ سے اس نے یہ دعویٰ کی، تو وہ الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں، یعنی جو اس نے باقاعدہ آمدن پہلا آدھا حصہ چھوڑ کے آگے سے چھوڑا اس لیے کہ تاکہ
پکڑا نہ جائے کہ بات کس کی ہے، بات کی یہ بات سیدہ کی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب ابھی یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مکالمہ یہ سامنے نہیں آیا تھا منظر عام پر، انہوں نے اپنے طور پر کہ آخر ان کا بھی حق بنتا ہے وراثت میں، انہوں نے اردنا ان یبعثنا عثمان ابن عفان الی ابی بکر، اردنا بھیجا نہیں، ابھی ارادہ کیا کہ وہ بھیجیں کس کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، الی ابی بکر الصدیق فَيَسْأَلْنَهُ سُمُونَهُنَّ مِن رسول اللہ، مانگے، یہاں بھی یسألنا ان سومونہ نہیں ہے، یسألنا سومونہن، 8واں حصہ جو آیت کی روشنی میں ان کا بن رہا تھا، وہ مانگنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ یہ حدیث نمبر 2976 میں تفصیل کے ساتھ ہے، آگے 77 میں اسی پر اگلے الفاظ ہیں، فقالت لہن عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی یہ ارادہ کر رہی تھی تو ان کو روک دیا، کیا کہہ کر، قل، تو کہتی ہیں میں نے کہا، الا تتقین اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتی، علم تسمعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا، لا نورا سما ترکنا فہو صدق، یہ کس نے کہا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کن کو کہا، ازواج مطہرات کو کہا، جو ابھی ارادہ کر رہی تھی، سوال کوسچن کرنے کا نہیں، مانگنے کا۔ یہاں وہ الفاظ ہیں اگلے اس جس کو سیدہ فاطمہ کے بنا کے لگا رہا، وہ الفاظ آگے کیا ہیں، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِعَالِمُ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي۔ الفاظ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لا نور اسو کا اگلا حصہ ہے، یہاں سنن ابی داؤد کے لحاظ سے، یعنی یہاں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، بخاری میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے ازواج مطہرات سے کہا کیا تم ڈرتی نہیں ہو اللہ سے، کیا تم نے نہیں سنا کہ سرکار فرماتے لا نور اسو ما ترکنا فصدقا وانما هذا المال لآل محمد لنائباتهم ولضيفهم فاذا مت فهو الى من ولي الامر من بعدی، کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں تمہارے خرچے کے لیے تم سے اس سے دوں، اور میرے بعد جو میرا ولی الامر ہوگا، نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی طرف ہے، وہ ان معاملات کو سنبھالے گا۔ تو یہ بات تو ام المومنین عائشہ صدیقہ اور امہات المومنین کے درمیان ہے، اور ام المومنین نے ان کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح سنائی ہے، یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک ان لفظوں کے پہنچنے کی کوئی دلیل نہیں کہ انما ھذا المال والے یہ الفاظ ہیں، یہ انہوں نے کبھی روایت کیے ہوں، یہ ان کے سامنے کسی نے روایت کیے ہوں، اور اس نے ان کو ان کے سارے نظریے پر سوال کرنے کی دلیل بنایا ہوا ہے، اور پھر اتنا ذہین ہے کہ کہتا انما، ترجمہ کیا ہے، مگر، وانما، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حسر کے ساتھ، مگر خالص یہ مال، کبھی انما کا ترجمہ بھی مگر ہوا ہے، آپ سن سکتے ہیں، مگر وانما، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حسر کے ساتھ، مگر خالص یہ مال، یہ الفاظ اس کے، انما کہتا ہے کلمہ حسر ہے، مطلب کیا ہے، مگر، اور ھذا المال، یہ ھذا المال تو اسی کو پیچھے کہا جا رہا ہے جو فدق وغیرہ جو ہے اور مات رکھنا کے اندر جو ذکر ہے، تو بہرحال یہ اس نے کوشش کی، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ پورے ذخیرہ حدیث یہ لفظ سیدہ پاک سے مروی دکھائے، تب انہوں نے استدلال کیا جب ان کے پاس یہ لفظ تھے بحیثیت یا ان کے سامنے کسی نے بیان کی ہوں یہ الفاظ، اور سامنے انہوں نے یہ بھی ان کے لحاظ سے جو روایت میں ہے وہ پہلے الفاظ ہیں، لا نور ما ترکنا فہو صدقہ یا نحن الانبیاء لا نرث ولا نور، تو یہ یعنی خود ایک چیز گھڑ کے اس کے لیے آگے یہ کتنا اس کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے حذف مانتا ہے، کبھی کہیں جا کے 4-5 جملے سمیٹتا ہے، اور پھر جا کے آگے ایک نیا رستہ بنانا چاہتا ہے۔ یہاں میں نے تھوڑا سا ادھر بھی اپنے ناظرین، سامعین، قارئین سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو عربی سے فارسی میں جب اس بات کو بیان کیا گیا تو انہوں نے تسألو کا معنی کیا کیا، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمعات میں انہوں نے جب اس کا ترجمہ کی اسی حدیث کا، تو انہوں نے کیا یہ ان والا ترجمہ کر رہا ہے، ہم اس رستے پہ ہیں، پوری امت کا وہی رستہ ہے، اور اس نے اپنا جو ہے وہ علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں اشیاۃ اللمعات میں سے
میں بطور مثال، ویسے تو کئی جگہ وہ آیا ہے، یہ ترجمہ دکھاتا ہوں. اس کے 5-6 منٹ کے کلپ کے اتنا وقت درکار ہے تو پورے اس کے کتنا چاہیے. یہ صفحہ نمبر 450 ہے، اشیاۃ اللمعات، جلد نمبر 3. ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سالتہ ان یجعلها لها، بدرستی کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تلبید، لفظ کیا ہے؟ سالت ہو، معنی کیا ہے؟ تلبید، اور وہ درخواست کرد آ حضرت کے بگردانت فدق را برائے وے. یہ ترجمہ ہے. ویسے یہ بات اور ذکر ہے یہاں بھی اور سنن ابی داؤد میں، وہ بھی اس کے سارے یہ جو خیالی محل ہے اس کو گراتی ہیں. یہ میں نے تو صرف سالت کا ترجمہ ثابت کر یہ لفظ پڑھے کہ ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ تلبید. ویسے یہ ہے کہ یہ سنن ابی داؤد اور یہ مشکات شریف، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے. یہ جو آپشن بناتا ہے نا کہ وہ پوچھنا چاہتی کہ پالیسی کیا ہوگی، وہ گنجائش ہی نہیں بچی، کیونکہ یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 2972 اور وہ جو مشکات شریف میں ہے اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فدق، آپ کا فدق تھا، فکان ينفق منها ويعود منها على صغیر بنی ہاشم وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے ہی جو بنی ہاشم کے چھوٹے بچے بالغ ہوتے کی شادی، اور ایسے ہی وہ خواتین کہ جن کے شوہر نہ رہتے موت کی وجہ سے یا طلاق کی بنیاد پر، ان کے لیے اخراجات جو ہے اس سے فراہم ایم. وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا. وہی مال کی حرص سے کروڑوں میل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلیٰ مقاصد سرکار کی ظاہری حیات میں خود انہوں نے سوال کیا. سالت ہو، سوال کیا یعنی طلب کیا، جس کا ترجمہ شیخ عبدالحق صاحب نے تلبید کی. کیا سوال کیا؟ ان یجعلها لها، کہ سرکار فدق ان اعلیٰ مقاصد کے. فابا، تو رسول پاک سے فدق دے انکار کی. یہ سنن ابی داؤد، یعنی بطور گفٹ دینے کے تو انکار ہو چکا. اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے تفسیر مصری میں لکھا، جب سرکار نے نہ دیا تو ابو بکر صدیق کے نہ دینے پر کیوں یہ لوگ ہنگامہ کھڑا کیا؟ سرکار نے جب ان سے مانگا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مانگا اس حدیث کے مطابق، یہ جو 2972 ہے سنن ابی داؤد میں اور ادھر مشکات شریف، اس میں لفظ کیا ہے؟ فابا، سرکار نے انکار کر دیا کہ میں بطور گفٹ بطور تحفہ نہیں. فکانت کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مضال سبیلہ، سرکار کی آخری سانس تک یہ صورتحال تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک میں کسی کے نہیں. فلما ان ولی ابو بکر عمل فیہا بما عمل النبی، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تو آپ نے فرمایا وہی کرو. سرکار نے، یعنی دیکھو اس لحاظ سے یہ معاملہ کلیئر کتنا ہے کہ جب سرکار سے مانگا گیا اور سرکار نے نہیں دیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ انہیں کیوں نہیں دیا؟ انہیں دے دینا چاہیے تھا. اب یہاں یہ طاہر القادری جو رستہ بنا رہا ہے اس کی تو گنجائش نہیں بچتی. یعنی ہمارے موقف کے مطابق وہ گنجائش بنتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ظاہری حیات میں اب ہو سکتا ہے سرکار کے اپنے ملک میں ہو تو پھر ملا اس کے تحت کم کے اندر ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ساری امت کو حکم ہے، سرکار کو بھی کبھی یہ ان کانت واحدتاً فلہا نصف، ایک ہوگی بیٹی اس کے لیے نصف ہے. تو یہ دلیل سامنے رکھ کر کہ اب تو ورثہ بن گیا ہے، تو وراثت کے طور پر جب قرآن میں ہے تو آگے میں اس کا سوال کر مانگ لیتی، مطالبہ کرتی، اور جواب میں آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حدیث بتا کر یہ واضح کیا کہ یہ آیت جو ہے عام نہیں، اس سے سرکار کا حکم نکال دیا گیا ہے، یہ باقی امت کے لیے ہے، امت اور سرکار سب کے لیے یہ. اچھا، اب یہاں میں یہ جو ہمارے محدثین ہوئے ہیں ماضی قریب میں چند تراجم بھی پیش کر دوں. مثلا محمود احمد رضوی صاحب ہیں، ان کی ذوالباری ہے، ذوالباری شرح بخاری ہے، اور ایسے ہی علامہ فیض احمد اویسی صاحب ان کا لکھا ہوا ہے اس مسئلے، اور پھر شورۂ آفاق کی کتاب، ایسے ہی طاہر القادری پیر کرم شاہ ازہری کا بھی تو مانی لینا چاہیے. تو یہ سارے لوگ جب تو کیا کرتے ذوالباری اس کے اندر وکانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہا، یہ سید صاحب ہیں فیوض الباری
5ویں علامہ محمودی صاحب کی، تو ترجمہ کیا کرتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تھا. سوال نہیں، مطالبہ، وراثت کا مطالبہ. یعنی کتنا فرق ہے، پوری امت ایک طرف اور حضرت قبلہ صاحب بقلم خود شیخ الاسلام. اب یہ ساتھ انہوں نے اس میں صفحہ نمبر 735، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میراث کا مطالبہ کیوں، میراث کا مطالبہ، تو اس کو جواب ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے اس آیت کے کیا تھا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہو تو اس لیے ترکہ کا نصف. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نہ سنی اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کو اپنے ترکہ کا وارث نہ بنانا یہ حضور نبی پاک سے وصیت ہے. یہ جواب محمود احمد رضوی صاحب نے آگے نفس مسئلہ کے لحاظ سے دیا. اور یہ بہرحال سوال کرنے والا مطلب نہیں تھا، ابھی ہم اس پہ جا رہے ہیں. مطالبہ کیا یہ بار بار. ایسے ہی یہ ضیاء النبی ہے جلد نمبر 4، اس کے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثا، تسألہ ترجمہ دیکھ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور کی میراث کا مطالبہ کیا. تسألو میراثہا، حضور پاک سے میراث کا مطالبہ کیا. یہ نہیں کہ استفسار کی کہ مالکانہ حق ہے یا واقفانہ ہے، یہ جو اس نے گردان بنائی ہوئی ہے ایسا. یہ پیر کرم شاہ الازہری ترجمے ایسے لکھ. چلو فیض احمد اویسی صاحب آپ کی یہ کتاب ہے باغ فدق، اس کے اندر بھی اس ذکر ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی بکر تسألہ میراثہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا. تسألو میراثہا، یعنی آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں، کیونکہ گنجائش ہی نہیں اس بات کی. جو یہ کر کے تو اس نے، یعنی میں جب ادھر جیل میں تھا اور پیچھے یہ دندناتے پھر رہے تھے سارے اس طرح کے مسٹنڈے اور کچے کر کے، دیکھو جی قبلہ نے کمال کر دیا ہے. تو یہ تو بھی میں نے 4 منٹ کا سنا ہے. اگر قبلہ یہی کمال کرتے رہے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ وبال آیا ہوا ہے. اچھا جی چلو، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. تو یہاں جو ہے وہ پیر صاحب نے اس میں کیا یہ لکھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ استفسار کرنے گئی تھی. آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا. وہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پھر سب نے سوال کیا تو پھر سب کی خطا بناؤ گے، تو ان کا جو تھا وہاں بھی چونکہ ان نہیں ہے آگے، تو مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا. پورے لفظ یہ ہیں حاصل ان کے وراثت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے ترکے میں جاری نہیں ہے، اور حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء دلیل قطعی ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا، اور جن جن حضرات نے مطالبہ کیا بھی تھا انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد مطالبہ کو ترک کر دیا تھا. جن جن یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب کا کی طرف جو لفظ سوال کی نسبت ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ مطالبہ ہے. اور پھر سب کا اجتہاد یعنی ترک کرنا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر لینا، کہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حق ہے، لیکن جب سامنے سے دلیل آ گئی پھر سب نے ہی مطالبہ جو ہے وہ ترک کر دیا. ایسے ہی صفحہ نمبر 44 پر پیر صاحب لکھتے ہیں رہا یہ امر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا، مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا. اور آگے اس پر انہوں نے پیر صاحب نے اتنا عمدہ جواب دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کو حسب درخواست سیدۃ النساء انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباح بھی ہوتا تو بھی اس کے نہ دے جانے پر شکایت نہ تھی، کیونکہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ خادمہ کی درخواست کی
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی اور بجائے اس کے خادمہ عطا فرمائیں. آپ نے تسبیحیں عطا تعلیم فرمائیں جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم میں بروایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایسے ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا. چہ جائے کہ جب اس مال کا دینا شرن ناجائز ہو بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا کیونکہ اس خلیفہ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی. تو یہ بہرحال ابھی تک اس بات پر بات چل رہی ہے کہ یہ 10 سالوں کے اندر اس نے واردات کی، یہ تحریف ہے دین میں، اور اس پر آگے بہت سے اتہامات لازم آتے ہیں، الزامات لازم آتے ہیں. یہ بحث بھی کافی باقی تھی، لیکن اگلی واردات جو ہے، اگلی تحریف وہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو بتایا کہ انبیاء کا یعنی مالی ورثہ نبی کا نہیں ہوتا، اس نے کہا یہ صرف سرکار کی بات ہے، باقی نبیوں کی بات نہیں ہے. اور اس نے یہ کہا کہ قرآن میں ہے کہ مالی وراثت قرآن میں ہے، یہ الفاظ. اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی، یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت تھی. تو سجدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال یا مولا علی المرتضیٰ سیدنا عباس بن عبد المطلب، ان سب کے سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. اور پھر کہتا ہے ابن جریر نے یہ اختیار کیا. اس مال کی وراثت کا قول اس کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے. ابن جریر اقوال جمع کرتا ہے ہر طرح کے، اور اقوال پھر آگے دیکھے جائیں گے کہ کون سے قرآن کے مطابق ہیں، کون سے اس کے مطابق ہیں، کون سے اختیار کرنے کا تو ذکر ہی نہیں. تو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ابن جریر نے یہ اختیار کیا ہے. اختیار کا مطلب تو ہے مذہب مختار. تو مذہب مختار اگر اس بارے میں پوچھنا ہے مذہب مختار کیا ہے تو یہ تفسیر روح المعانی میں دیکھو. جو اس نے بات کی روح المعانی میں یہ شیعہ کا مذہب ہے جو اس نے کہا. ابھی کلپ جو ہے وہ چلا کر سناتے ہیں. اور وہ حضرت ابو صالح سے مروی ہے کہ یارث و مالی، جو میرے مال کا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث بنے. اس مال کی وراثت کا قول اس کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے. تو لفظ جو طاہر القادری بول رہا ہے روح المعانی کہہ رہے کہ یہ تو شیعہ کا مذہب ہے، تو ہم بلا وجہ تو نہیں کہہ رہے. کئی سالوں سے یہ دن آئے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور اندر سے یہ نکل رہے ہیں کہ یہ اندر سے ہیں کیا. اس نے یہ کہا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے اور یہ ذکر کر کے کہتا پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا. اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. دیکھو قرآن پر الزام، یہ طویل و مختلف الحدیث میں انہوں نے اس بات کو ذکر کر کے کہ روافض کا اعتراض ہے کہ یہ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، یہ آیت کے خلاف ہے. جس آیت کا گھڑ کے مطلب روافض نے بتایا اور نحن الانبیاء کو اس کا موارث کہا، وہ مطلب طاہر القادری نے اپنے کلپ میں بیان کیا. یعنی روافض والا مطلب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پھر قرآن میں ایک ضابطہ بھی چلا رہا تھا. کیا ضابطہ؟ کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. بعض اموال نبیوں کے لیے اس وقت منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. یہ تو آقا علیہ السلام نے ایک قانون اور ضابطہ مقرر فرمایا. یہ لفظ پھر سنو، بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. اس وقت منع نہیں تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے جو دعا مانگی فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ قرآن میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. یہ تو آقا علیہ السلام نے ایک قانون اور ضابطہ مقرر فرما دیا. تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، خدا مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا
وارث بنے. تو کہتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت ہوئی, یعنی جس پہ شیعہ بغلے بجاتے ہیں وراثت تو کہتا ہے قرآن مجید سے ثابت ہوئی. تو سیدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال, یہ جو سوال پر ساری اس نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے, یا مولا علی یا سیدنا عباس بن عبد المطلب, ان سب کا سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت تھی. تو سیدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال یا مولا علی المرتضیٰ سیدنا عباس بن عبد المطلب, ان سب کے سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. یعنی وہ ان کانت واحدتاً فلہ نصف, اس وجہ سے سیدہ پاک نے اس کے نزدیک سوال نہیں کیا. اس کے نزدیک سیدہ پاک نے اس لیے سوال کیا کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے. حبلی من لدنک ولیہ یارثنی, یعنی یہاں مال والی وراثت لے کر سیدہ پاک پہ الزام لگا رہا ہے کہ سیدہ پاک کا یہ نظریہ تھا کہ نبیوں کی مال والی وراثت ہوتی ہے. اس آیت کی روشنی میں کہ حضرت زکریا مانگ رہے تھے رب کو میرے مال کا بعد میں وارث بنے, مجھے کوئی بیٹا دے, تو اس پر انہوں نے یہ سوال کیا. اب میں تفصیلی بحث کا وقت جو ہے وہ تھوڑا ہو رہا ہے, اب سارے حضرات تھوڑا سا غور کرو, عام لوگ بھی جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں اور سنیں گے. نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث, یہ جو حدیث شریف ہے یہ متواتر ہے, یہ حدیث شریف, اور پھر یہ مجتمع علیہا ہے, یعنی جس پر سب نے اتفاق کیا. راوی بھی صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ خبر واحد نہیں تھی. انہوں نے جس زبان سے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ سنا, اسی سے نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث, یہ قسمیں تو آگے ہمارے لحاظ سے بنیں گے. ان کے لیے یہ یوں ہی کتی تھی جیسے آیت قرآن کتی ہوتی ہے. اور پھر آگے اور بھی راوی تھے, اور پھر سب کا اس پر اتفاق ہوا. اور مضمون کیا ہے؟ نحن الانبیاء یا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. اب دیکھیں کتنی حماقت ہے اس بندے کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صرف میں نہیں, سارے نبی جو ہیں ہم سب کی وراثت نہیں ہوتی, ہم درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے. اور یہ کیا کہے کہ سرکار نے آ کے قانون بنایا. اگر سرکار نے قانون بنایا تو کیا دوسرے نبی سرکار کے بعد آئیں گے کہ ان کے بارے میں سرکار نے اب قانون بنایا؟ وہ سارے نبی تو اپنے اپنی زندگی میں آ کے چلے گئے. نحن الانبیاء میں وہ سارے ہیں, اور ان سب کا یہ ضابطہ سرکار بتا رہے جو متواتر حدیث ہے کہ کسی نبی کا بھی کوئی مالی ورثہ نہیں ہوتا. ورنہ نحن الانبیاء میں اور کون ہے؟ سوچو تو صحیح. سرکار یہ نہیں کہہ رہے ایک جگہ بھی, یہ ہر جگہ جمع کا صیغہ ہے. لا نرث ولا نورث, لا نرث میں غیر نبی تو ساتھ جمع ہی نہیں, نبیوں کی بات ہے. نحن الانبیاء یہ نہیں کہا کہ آنا نبی لا ارث ولا اورث, نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث. یہ کتنا بڑا باغی ہے دین کا. سرکار تو فرمائے کہ ہر نبی کی شریعت میں یہی رہا ہے, ہر نبی کی شریعت میں کہ نبی کا مالی ورثہ, نبی کا مالی ورثہ, نبی کا مالی ورثہ. اور یہ لفظوں میں منہ بھر کے کہہ رہا ہے کہ قرآن تو نبی کا مالی ورثہ بتاتا آیا ہے. اس کا پتہ چلا کہ شیعہ کا موقف سچا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ تمہاری حدیث قرآن کے خلاف ہے. پوری امت کا جس پر اجماع ہے نحن الانبیاء, تو نحن الانبیاء کے لفظ سچے تب ہو سکتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ قرآن و سنت کا موقف ایک ہی ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی کوئی مالی ورثہ. ورنہ یہ کہتے کہ یہ قانون سرکار نے آ کر بنایا ہے, پہلے نہیں تھا, تو سرکار نے بنا کے اب وہ نحن الانبیاء والا مطلب کیسے پورا ہوگا؟ وہ تو تب ہی پورا ہوگا کہ جب یہ مانا جائے کہ یہ قانون شروع سے ہی ہر نبی کے لحاظ سے آ رہا ہے. اس لیے یہ تعویل و مختلف الحدیث میں انہوں نے یہ شیعہ کا ذکر کر کے, شیعہ کہتے ہیں کہ آیت اور ہے اور حدیث تمہاری آیت کے منافی ہے, انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آیت سے مالی ورثہ ثابت نہیں ہوتا, لہٰذا آیت اور حدیث میں مطابقت ہے, کوئی مخالفت. یہ ابن قتیبہ وہ 213 ہجری والا جس کی ولادت, اس نے اس وقت کے بعد میں کتاب لکھ کے یہ فیصلہ لکھا, اس وقت سے اس پر اور ساری امت قائم ہے کہ حضرت زکریا ہوں یا حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں, داؤد علیہ السلام ہوں, یہ ساری آیات جو ہیں ان میں وراثت جہاں ذکر ہے وہ علم کی وراثت ہے, وہ نبوت کی وراثت ہے, کہیں بھی مال کی وراثت نہیں ہے. لہذا قرآن و سنت میں کوئی تعارض نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے کہ
قرآن میں مال کی وراثت ہے، یہ قول شیعہ کا ہے، میں ہزاروں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، اور یہ منہ بھر کے یہ کہہ رہا ہے، تو پھر کیسے کہتے ہو کہ یہ شیعہ نہیں؟ اور پھر اس مسئلے پر آ کر یہاں اتنی بڑی ان کو چھوٹ دے رہا ہے، اور یہاں یہ تعویل و مختلف الحدیث میں انہوں نے یہ صفحہ نمبر 361 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھ دی، لا نورث لیس مخالفا لقول زکریا علیہ السلام فہب لی من لدنک ولیہ یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ یہ حدیث اس آیت کے خلاف ابن قتیبہ لکھ رہے ہیں، کیوں؟ لأن زکریا لم یرد یارثنی مالی، یارثنی مالی نہیں ہے، یارثنی و یارث من آل یعقوب کا وراثت تو ہے مگر مال کی وراثت نہیں ہے۔ اگر مال کی وراثت والا قول جو متروک قول لکھا ہوا ہے کتابوں میں اگر وہ لوگے تو پھر آیت اور حدیث میں تعارض آ جائے گا، نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ اس واسطے متواتر حدیث کے مقابلے میں کوئی مرسل روایت نہیں، وہ مال کا ذکر بعض مرسل باتوں میں ہے، آیت میں مال کا ذکر، تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ لأن زکریا علیہ السلام لم یرد یارثنی مالی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچہ پیدا ہو جو میرے مال کا وارث بنے، تو اس واسطے کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے۔ اور انہوں نے بڑی عجیب آگے بات کی، کہتے ہیں کہ ایو مال کان لزکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا مال تھا کون سا کہ انہیں تھا کہ بعد میں میرا کوئی وارث بنے اس مال کا، حتی یسأل اللہ تعالی یاہب لہ ولدا یرثہ، یعنی ان کی دلچسپی نہیں تھی، کون سے مربے تھے۔ اور ساتھ لقد جل ھذا المال اذن، کہتے ہیں پھر تو مال کی بڑی شان ہوئی کہ نبی مال چاہ رہا ہے تو پھر تو اب باقی کو بھی مال کے لیے بیٹے مانگنے چاہیے۔ کہتے ہیں لقد جل ھذا المال اذن، پھر تو اس مال کی بڑی شان ہوئی کہ اللہ کا ایک نبی اس کو یہ ہے کہ میرا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، میرا کوئی بیٹا ہو جو میرا مال جو ہے، تو پھر تو مال تو بڑی چیز ہوا۔ وعظم عنده قدره ونافس علیہ منافسات ابناء الدنیا الذین لہا یعملون، یہ تو دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں جو مال کے لیے جیتے ہیں، مال کے لیے مرتے، انہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بعد کوئی